ایک ڈویژن تو میرپور ڈویژن ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا پونچھ اور مظفرآباد ڈویژن ہے. یہاں کے جو وسائل ہیں ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. شاید ہماری نئی نسل کو بالخصوص جو کلچر ہے اس میں بھی تھوڑا بہت تضاد تو موجود ہے، کیونکہ اس کا جو ٹیرین ہے وہ ٹاپوگرافی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اس علاقے کی جو ٹیرین اور ٹاپوگرافی ہے اس میں بھی ایک فرق بظاہر نظر آ رہا ہے. 2018 میں میں نے ایک جو ہے وہ تحقیق کی کہ یہاں تقریباً 25% لوگ جو ہے وہ یہاں سے مائیگریٹ ہو رہے ہیں، وہ کلندری میں، کوٹلی میں اور راولپنڈی میں جو ہے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. عمر بھائی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایٹیچیوڈ وائز بھی ہم چیزوں کو اگر دیکھ لیں کہ ہم وہی کام جو راولپنڈی جا کر یا جو ابراڈ دا کنٹری جا کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپنے گھر میں کرتے ہوئے جو ہے وہ شاید محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں عامر فیاض، آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹر پاکستان. آج تھوڑا سنجیدہ ٹاپک ہے. کشمیر کے حوالے سے تھوڑا سا جو لوگ ہیں ان کو ایک کنونس کرنے کے لیے یہ ایک ولاگ بنا رہے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک حفیظ صاحب. ان کا بڑا زبردست ایکسپوئر ہے، یہ ڈیفرنٹ آرگنائزیشن میں، سوشل سیکٹر میں بڑا رچ ایکسپیرینس ہے. انہوں نے کام کیا، لوگوں کو بڑے نزدیک سے جا کے دیکھا. لیکن ایک چیز میں بڑے محسوس کر رہا ہوں سر، آج جو ویڈیو بنانے کا آپ کا مقصد ہے جو آزاد کشمیر ہے، ویسے آزاد تو نہیں ہے، یہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن چلیں ہم مان لیتے ہیں یہ آزاد ہے، آزاد کشمیر ہے. تو آزاد کشمیر میں اگر ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، ایک کوٹلی سے میرپور تک کر دیں، ایک کوٹلی سے مظفرآباد تک کر لیں، تو لوگوں کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ساری چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایون کہ میرپور والے بیلٹ کو کہا جاتا ہے منی لندن، جبکہ اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ تو کچھ نہیں ہے، عذاب ہے یہاں پہ. میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں، نقل مکانی. اس ایریے کے لوگ نقل مکانی نہیں کرتے، یا کرتے ہوں گے، حفیظ صاحب آج آپ کو گائیڈ کریں گے. لیکن یہ جو ہمارا بیلٹ ہے اوپر والا ٹل مظفرآباد تک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، نقل مکانی کی ریشو بہت زیادہ ہے. آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو کیسے انکریج کیا جائے کہ وہ نقل مکانی نہ کریں، تاکہ اس ایریے کو گروم کیا جائے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں سر، جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ یوتھ باہر جا رہی ہے تو پاکستان کو نقصان ہے. ایسے آزاد کشمیر کے لوگ جب نقل مکانی کر کے پاکستان میں جاتے ہیں تو کشمیر کو نقصان ہے، اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. تو بہت شکریہ عامر بھائی، آپ نے اس سے پہلے بھی پچھلے جو بلدیاتی الیکشن ہے اس دوران میرا انٹرویو کیا تھا، اور آج آپ نے پھر مجھے موقع دیا ہے. میں اس کے لیے آپ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ جو موضوع ہے آج کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں اور بالخصوص جو معاشرتی تقاضے ہیں اس میں لوگ ضرورت اور عقیدے کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. جی ہاں، یا تو انسان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ اس معاشرے میں رہتا ہے، یا اس کا کوئی عقائد ہے اس معاشرے میں جو ہے وہ ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنی خدمات بھی اور اپنے جتنے ریلیجیس پرپز ہے یا اپنی روحانی زندگی بھی بسر کرتا ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ ہمارا جو یہاں کا ایک مسئلہ آپ نے ڈسکس کیا ہے، اور آزاد کشمیر اور بالخصوص آزاد کشمیر کے دو حصوں کو، دو ڈویژن جو ہیں ان کو الگ الگ کیا ہے. ایک ڈویژن تو میرپور ڈویژن ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا پونچھ اور مظفرآباد ڈویژن ہے. اس حوالے سے آپ نے بات کی ہے، کیونکہ ایز اے براڈر پرسپیکٹیو میں اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں کا جو کلچر ہے اس میں بھی تھوڑا بہت تضاد تو موجود ہے، کیونکہ اس کا جو ٹیرین ہے وہ ٹاپوگرافی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اس علاقے کی جو ٹیرین اور ٹاپوگرافی ہے اس میں بھی ایک فرق بظاہر نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ کشمیر کی تاریخ میں بہت سارے جو ہے وہ لوگ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حساب سے بہت فارورڈ تھے، اور یہاں پر مختلف پیشوں سے منسلک لوگ تھے. اس میں جو نیچرل ریسورسز تھے وہ بھی اس حساب سے بھی یہ علاقہ بہت رچ جو ہے وہ تصور کیا جا رہا تھا، اور ابھی بھی اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اس کے اندر جتنے منرلز ہیں یا اس کے اندر جتنی معدنیات ہیں اس کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو آج شاید یہ اس کی جو بون آف کنٹینشن جو بنا ہوا ہے یہ خطہ، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے ریسورسز کے حوالے سے سب لوگوں کی نظریں اس پر مرکوز ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہاں کا بندہ مائیگریٹ ہے، چونکہ ضرورت اور عقیدے کی بنیاد پر میں نے کہا تھا، تو چونکہ ہمارا بندہ جو ایک ہاؤس ہولڈ میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے
اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بے شمار ضروریات ہوتی ہیں. اس میں جو اس کے بنیادی حقوق ہیں یہاں پر تو الحمدللہ روٹی کپڑا اور مکان کے جو وہ تو فل ہی ہے، اور کوئی بندہ الحمدللہ آزاد کشمیر میں شیلٹر لیس نہیں ہے. جی ہاں. لیکن یہ ہے کہ یہاں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے زیادہ مسائل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے لوگ ہمارے علاقے کے لوگ جو ہے وہ زیادہ مائگریٹ کرتے ہیں. جب ان کی اولادیں جو ہے وہ کس تربیت کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے اس عمر کو پہنچتی ہیں تو پھر وہ ایک دم سے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ان کی تدریس کرنی ہے، ان کو بہتر تعلیم دلوانے کے لیے کوئی اچھے ادارے کی ضرورت ہے. تو پھر اس حوالے سے جو ہے وہ یہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں. اس کا لاز سب کو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو یہاں پر ان کا اپنا جو ہاؤس ہے یا اپنا گھر ہے اور پھر تعمیرات کی ہوتی ہیں، اس پر ایک خطیر سرمایہ انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے. سر میں آپ کی سوری سطح کلامی ہو رہی ہے، میں ایک بات کو نوٹس کیا کہ آپ نے کہا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ایک بیسک چیز ہے. جی. چاہے پاکستان کی گورنمنٹ ہو چاہے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہو، ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں میں ناکام ہے. ایسا ہی ہے سر، آپ ایگری کریں گے اس بات سے. لیکن جو پاکستان میں بھی اگر دیکھا جائے پورے پاکستان و آزاد کشمیر میں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں یا پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کافی زیادہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ ناکام ہے. لیکن وہاں پہ اب وہی لوگ پرائیویٹ سکول یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا اجرا کرتے ہیں جو وہاں پہ سٹے کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جو یہاں سے اچھی جو انکم ہے، جن کی جو پڑھے لکھے سوجھ بوجھ والے وہ شہروں میں چلے جاتے ہیں، تو یہاں پہ کون کرے گا؟ یہ تو پیچھے ہی رہے گا. یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہاں بھی جو پاکستان گورنمنٹ ہے وہ بھی شاید ہے اس طریقے سے خاطر خواہ جو ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ کام نہیں کر سکی ہے جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا. جی ہاں. آج اتنا عرصہ مطلب ایک آدھی پانی صدی گزر چکی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا کام کیا ہے اور پھر وہاں پر ایک انفراسٹرکچر بلڈ کیا ہے جس بنیاد پر ہمارے لوگ جا کر وہاں 5 مرلے کے مکان میں بھی جو ہے وہ سہولت محسوس کرتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے ان کی اگر 50-60 کنال زمین ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو ہماری سوچ ہے اس طرف فوکس نہیں ہوا ہے کہ یہ جو ہماری زمین اور جو ہمارا یہ کیپٹل ہے، یہ وسیلہ ہے جو اس پر جو ہے وہ ہم کوئی نہ کوئی پروڈکٹیوٹی کر کے ہم اپنی زندگی کو آسودہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہماری لائیولیہڈس اور جو جتنی بھی ہیں اور ہمارا ایگریکلچر ہے، ہمارے لائف سٹاک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری بیسز ہے. ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ کہیں یہاں سے مائگریٹ بھی نہیں کرتے تھے اور ان کے جو روزمرہ کے جو ضرورت کی اشیاء تھی کھانے پینے کی اور کچن کے جتنے بھی آئٹمس تھے وہ اپنے گھر سے جو ہے پروڈیوس کرتے تھے اور یہاں پر جو اپنی فارمنگ کرتے تھے، ایگریکلچر کو جو ہے وہ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اب اس وقت دیکھیں ہماری جو ڈیری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جس پر کام کیا جا سکتا ہے، پولٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جس پر کام کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ ہمارا ایگریکلچر ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور جو ہمارا واٹر ٹیبل ہے وہ بھی جو ہے کافی جو ہے ریڈیوس ہو گیا ہے. اس حوالے سے تھوڑی سی پرابلم ہے واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے. لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ کہ ہمارا یہ علاقہ بڑا رچ ہے اگر اس پر فوکس کیا جائے. اور جس طریقے سے ہم نے جو ہے ایک چھوٹی سی کوشش اور کاوش کی ہے کہ ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہاں پر ایک کوالٹی ایجوکیشن ادارہ ہونا چاہیے. جو ہمارے لوگ ہیں یہاں سے ہم نے 2018 میں نے ایک جو ہے وہ تحقیق کی کہ یہاں تقریباً 25% لوگ جو ہے وہ یہاں سے مائگریٹ ہو رہے ہیں. وہ پلندری میں، کوٹلی میں اور راولپنڈی میں جو ہے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں نقل مکانی کر کے. تو اس حوالے سے ہم کوشش کریں کہ اسی طرح کا جو ہے وہ ایک ادارہ یہاں پر جو وہ بنایا جائے. یہ بڑی زبردست بات ہے سر. یہ آپ نے ادارے کا افتتاح بھی کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ایک ولاگ بنائیں گے. لیکن یہ جیسے آپ نے باتیں کی ہیں سر کہ یہ علاقہ ہمارا بڑا رچ ہے، ہمارے آباء و اجداد اپنی ضرورتیں یہاں سے پوری کر رہے ہیں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو یوتھ ہے، وہ ادھر ادھر جا کے نقل مکانی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ آسودگی کی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں پہ محنت کریں. میرا تو خیال ایسا ہی ہے. ایک عمر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایٹیچیوڈ وائز بھی ہم چیزوں کو اگر دیکھ لیں کہ ہم وہی کام جو راولپنڈی جا کر یا جو ابراڈ دا کنٹری جا کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپنے گھر میں کرتے ہوئے جو ہے وہ شاید محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا کام ہے.
اور وہی لوگ جو ہے وہ کام جو ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے ہم سے کروا کر ہماری صلاحیتوں سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جی اور اپنی آمدنیوں میں بھی اضافہ کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ نقل مکانی پر بھی مجبور کر رہے ہیں. جی ہاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہی کام جو جا کر ہم باہر کرتے ہیں وہ اگر اپنے گھروں میں کریں سلیقے طریقے سے اور پورے پروفیشنل طریقے سے تو ہم بہت حد تک جو ہے وہ اس نقل مکانی کو روک سکتے ہیں. سر آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، پہلے بھی ہماری ڈسکشن رہی ہے کہ ہمارا جو ایک دیہات کا بندہ ہے جو اچھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اچھی انکم جو جنریٹ کرتا ہے، وہ گاؤں میں 1 کروڑ روپے میں ایک اچھا ولا بنا کے ایک لگژری لائف گزار سکتا ہے. لیکن وہی بندہ پنڈی جا کے شہر میں تنگ گلیوں والے علاقے میں 5 مرلے کا 2 کروڑ کا مکان لے کے پسند کرتا ہے کہ میں وہاں پہ رہوں. حالانکہ وہاں پہ صحت کے مسائل زیادہ ہیں، ٹینشن وہاں پہ زیادہ ہے، وہاں پہ ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں. لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں، ہم کیسے یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ یوتھ کو، نوجوانوں کو روکا جائے کہ وہ نقل مکانی سے بات رہیں تاکہ نقل مکانی نہ ہو، وہ پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ رہیں اور ہمارا علاقہ گرو کرے. کیسے کیا جا سکتا ہے ہمیں؟ دیکھیں، یہ میں نے جو پہلے ذکر کیا تھا کہ یہاں کے جو وسائل ہیں ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے شاید ہماری نئی نسل کو بالخصوص، کہ یہاں ہمارے جو علاقے میں جو پوٹینشیل ہے، ایک تو انسانی وسائل کے حوالے سے ہمارا بڑا پوٹینشیل برین ہے، اور دوسرا جو ہیومن کیپٹل کے حوالے سے اور نیچرل ریسورس کے حوالے سے جو ہماری زمین ہے یہ الحمدللہ بڑی زرخیز ہے. اس میں لوگوں جو دیکھیں کہ ہمارے جتنے جنگلات ہیں، ہمارے جو باغات ہیں یا ہمارے جو سبزیات وغیرہ، یہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کافی سارے جو لوگ دور دراز سے آ کر ایک دوسرے کو گفٹ بھی دیا کرتے تھے. جی آج جو ہے وہ گھروں میں شاید یہ چیزیں استعمال ہی نہیں ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ اپنے جو رشتہ دار تھے یا اپنے جاننے والے دوست احباب تھے ان کو بھی یہ چیزیں جو ہے وہ بھیجی جاتی تھی بطور تحفہ. تو وہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ ہم نے چھوڑ دی ہیں. اب اگر وہ نوجوان جو بندہ ہے ہمارا جو یہاں سے جو تدریس تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ چاہے یہاں سے کرتا ہے یا کسی دوسرے علاقے سے کر کے، پھر اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں یہ ابراڈ کنٹری چلا جاؤں یا کسی دوسری جگہ پر جا کر اس علاقے سے مائیگریٹ ہو کر میں دوسری جگہ جاؤں، وہاں مجھے اپرچونیٹی بھی زیادہ ہوگی اور وہاں سے مجھے ارننگ بھی زیادہ ہوگی. اس کو اگر یہ اس طرف اس کی سوچ کو جو ہے مبذول کروایا جائے کہ ہمارے علاقے میں یہ جو ہے وہ اس طرح کی صلاحیت موجود ہے، پوٹینشیل موجود ہے، آپ وہی کام یہاں کر کے جو ہے وہ بہت بڑا سرمایہ کما سکتے ہیں، یہاں لوگوں کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، اپنے جو اہل و عیال کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو بھی آسودہ طریقے سے گزار سکتے ہیں. اگر یہ چیزیں اگر اس کو سمجھائی جائیں تو ویسے نقل مکانی کافی حد تک رک سکتی ہے. اور انشاءاللہ اس کے لیے جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کریں. اور سارے جتنے نوجوان لوگ ہیں ہمارے ویور ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ چونکہ پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ کے حوالے سے جب کمپین کی جاتی ہے اور ہر بندہ اگر دوسرے بندے کو جو ہے وہ موبلائز کرنے اور سینسٹائز کرنے کی کوشش کرے، تو اس طرح کا جو رویہ ہمارا ہے کہ ہم صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا کوئی بھی کاوش کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے مائیگریٹ ہو کر دوسری جگہ جا کر سروسز دے کر وہاں سے جو ہے وہ سرمایہ بھیجیں یا ریمیٹنسز بھیجیں، تو اس سے جو ہمارے گھر والے اہل و عیال جو ہے ان کا نظام چلتا رہے. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر، آپ نے بڑا اچھا گائیڈ کیا ہے. اور یہ پیورلی سر جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں صرف اس وجہ سے ہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ نقل مکانی سے لوگوں کو باز رکھا جائے. جو یوتھ ہے جو اپنی سروسز جا کے دوسرے ایریاز میں دے رہے ہیں، اچھی ارننگ کرنا ان کا بنیادی رائٹ ہے. جیسے میں نے میرپور والے بیلٹ کی بات کی ہے، وہ لوگ بھی اچھی ارننگ کر رہے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ ہی رہتے ہیں. جب وہاں پہ ایک ہیلدی کمپٹیشن آتا ہے لوگوں میں تو وہ علاقہ گرو کرتا ہے. لیکن بدقسمتی ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل صرف پنڈی میں ہے اور گاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، خیر آباد کیا دیتے ہیں. میں ایک چیز اور آپ کو یہ ضرور جو ہے وہ باور کروانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو علاقہ ہے اس میں چونکہ ایک بندے کا یہاں سے نقل مکانی کرنے کا سب سے بڑی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہاں پر عدم برداشت بھی ہے. لوگ ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے جو ہے وہ استفادہ اٹھانے کے بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں بھی زیادہ تر اپنا وقت صرف کرتے ہیں. اور یہ جو رویہ ہے
یہ بھی جو ہے جو آپ نے دو جو ایریاز ہیں، دو ڈویژن کی الگ الگ سے بات کی تھی کہ میرپور ڈویژن میں اور پونچھ اور ظفر آباد ڈویژن کے لوگوں میں بھی یہ فرق ہے کہ ہمارا جو بندہ ہے وہ یہاں سے مائیگریٹ کرتا ہے اور شاید اس طرح خاطر خواہ جو ارننگ بھی نہیں کرتا ہے، لیکن وہاں کا بندہ اگر وہ مائیگریٹ کرتا بھی ہے پھر بھی اپنے علاقے سے اس کی جو لائلٹی ہے، یونٹی ہے یا محبت ہے وہ بدرجہ تو موجود بھی ہو رہتی ہے، اور ہمارا جو بندہ ہے وہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے، کہیں شاید ادھر توجہ ہی نہ دے، اپنی زمینیں بنجر پڑی ہوتی ہیں، مکان گر جاتے ہیں، لیکن وہ آ کر بڑے بڑے ولاس بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو ہمارا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ عدم برداشت ہے، ایک دوسرے کو جو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور جب بندہ کسی جو ہے وہ نعمت سے مستفید ہوتا ہے یا اللہ تبارک تعالیٰ اسے نعمت سے نوازتا ہے کہ یہ لوگ شاید ہے اس نعمت کو اس طریقے سے ریوارڈ نہیں کرتے ہیں جس طریقے سے اس کا حق بندہ ہوتا ہے، اس لیے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں لوگ۔ بڑا زبردست آپ نے سر تفصیل کے ساتھ چیزوں کو ڈسکرائب کیا ہے۔ اگلے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کی جو ایجوکیشن کے حوالے سے یہاں پہ کوشش ہے اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ۔